السلام علیکم. نئی کال کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ کال ہے 13 دسمبر کے لیے اور آج کے سیشن کو پہلے ہم ریپ اپ کرتے ہیں. آج کا سیشن ہمارے لیے قطعی طور پہ نہ ہی انٹرسٹنگ تھا نہ متاثر کن تھا اور یہ آسان اس میں دیکھا جائے تو ایز ایکسپیکٹڈ اینڈ انڈیکیٹڈ تھا. ہم کو کوئی حیرانی میرے خیال میں آج نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ اگر آپ آغاز دیکھیں چارٹ پہ تو آپ کو جو لیول بتایا گیا تھا کہ کم سے کم 41,765 790 کے اوپر انڈیکس کو رہنا چاہیے تو مارکیٹ آغاز میں ہی 784 کا ہائی بنا کے نیچے ہی آئی اور اس کے بعد تقریباً 11 بجے سے 1 بجے تک اس کی انتھک کوشش تھی بلکہ 1:30 بجے تک کہ 41,615 585 کو آنر کر لے مگر ایسا ہو نہیں پایا اور اس کے بعد اس نے اس لیول کو بھی توڑا اور مزید نیچے گئی. والیوم شروع سے ہی اتنے لو تھے کہ نظر آ رہا تھا کہ مارکیٹ کے اندر اسٹیک ہولڈر کی جو کیا کہنا چاہیے جو انٹرسٹ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور پھر مارکیٹ نیچے گئی. آخر میں تھوڑا اس نے دوبارہ 585 لیول کو ٹیسٹ کیا مگر ایٹ دا اینڈ مارکیٹ کلوز جو ہے اپنے لو کے قریب ہی ہوئی. 41,511 کا لو بنا کے 41,540 پہ. اوور آل انڈیکس نے 157 پوائنٹ کا نقصان کیا اور والیوم جمعے کی طرح آج بھی کم رہے بلکہ جمعے سے بھی کم تھے. آگے چلے پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے. کوئی بڑی تبدیلیاں چارٹ پہ رونما نہیں ہوئی آج کے سیشن کے بعد. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. زیادہ کچھ کہنے کو میرے پاس ہے نہیں مارکیٹ کے لیے. آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ جیسی امید تھی ویسا ہی سب کچھ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ جو حالات چل رہے ہیں امید کرنا بلز کے حوالے سے کہ یہ ایفرٹ کریں گے بہت مشکل ہے. یہ ضرور خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ آئل پرائسز ڈکلائن کر رہی تھیں تو اس کا مثبت نتیجہ مارکیٹ پہ ہوگا مگر میں اس سے متفق اس لیے نہیں تھا کیونکہ آئل پرائسز اگر نیچے جا بھی رہی ہیں تو گلوبل انڈیسز جو ہے وہ ریسیشن کے فیئر میں ٹریڈ کر رہے ہیں. جو خوف ہے وہاں پر ریسیشن کا اس سے اوور آل انٹرنیشنل مارکیٹس بھی دباؤ کا شکار ہیں اور ان تمام نیگیٹو ڈیولپمنٹس جو ہم گلوبلی دیکھتے ہیں اس کے بعد اگر واپس پاکستان آئے تو وہی پولیٹیکل انریسٹ وہی کنفیوژن کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے. جس طرح میں پچھلی کالوں میں ذکر کیا کہ ایک نیگیٹو سیناریو سے ہم باہر آتے ہیں کہ جناب دھرنا ہو گیا ہے چلو اب دھرنا ختم ہوا ہے جان چھوٹی تو اسمبلیوں کی تحلیل کی بات شروع ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ایک مصیبت بنی ہوئی تھی آرمی چیف کی تعیناتی. تو ڈھونڈ کے سیاستدان جو ہیں ایسی چیزیں لے کر آ رہے ہیں جو لوگوں کو مضطرب رکھے ہوئے ہے پاکستان میں. اس بات کو قطعی اہمیت نہیں دی جا رہی کہ عام آدمی کی صورتحال کیا ہو رہی ہے اور اگر اسی طریقے سے انریسٹ اور کنفیوژن چلتا رہا تو جو لوگ ڈیفالٹ اور معاشی ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں وہ خدا نخواستہ سچ ہی نہ کر دکھائیں. وہ پاکستان کے اداروں کو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کچھ ایک زمانے میں ادارے نے ایک بات کہی تھی کہ مثبت رپورٹنگ کریں. مجھے وہ یاد ہے تو ایک نااہل آدمی کے لیے مثبت رپورٹنگ کروائی پھر اس کا نتیجہ بھگتا اور اس کے بعد بیک فٹ پہ چلے گئے اور اب اس کا خمیازہ بھگت رہے. تو کسی شخص کو سپورٹ کرنے کے بجائے اگر ہم اپنے ملک کو سپورٹ کریں اور اس وقت اگر ہم اپنے اوپر یہ وہ لگا لیں کہ اس وقت مثبت کوششیں کرنی چاہیے مثبت گفتگو کرنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم ان معاملات سے نکل سکیں. کیونکہ انویسٹر جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی خبروں کو لے کے بہت کنسرن ہوتا ہے. تو جو منفی پروپیگنڈا اس وقت پاکستان کی اکانومی مشکل میں تو ضرور ہے شدید مشکلات کا شکار ہے. ڈالر کا ریٹ اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کا ڈفرنس یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اس کے باوجود پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی عوام اور اداروں میں اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ اس مشکل وقت سے نکل سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم
اس طرح کی چیزوں کو تو روکا جائے. یہ جو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ بار بار روزانہ دن میں 36 پوسٹ دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ بس پاکستان معاشی ایمرجنسی کی طرف جا رہا ہے یا پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. یہ گفتگو بند ہونی چاہیے اور عملی اقدامات ہونے چاہیے جو کہ موجودہ حکومت کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. میں موجودہ حکومت کے جو وزارت خزانہ ہے اس سے قطعی طور پہ مطمئن نہیں ہوں کہ وہ وزارت خزانہ کم اور ڈپٹی پرائم منسٹر زیادہ بنے ہوئے ہیں. میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے دوسرے کام چھوڑ کے خدارہ وہ فوکس کریں اکانومی پہ. لنڈن میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ جب مفتاح اسماعیل صاحب یہاں آپریٹ کر رہے تھے. اب وہ یہاں پر ہیں تو کچھ کر کے دکھائیں. باتیں تو بہت کی انہوں نے. تو اس وقت پاکستان کو باتوں کی نہیں سیریس کوشش اور کاوشوں کی ضرورت ہے. مارکیٹ کا بہت برا حال ہے. مارکیٹ کسی طور پہ بھی نیچے جانے کی خواہش مند نہیں ہے مگر حالات اور سیاست پاکستان کی مارکیٹ کو روکے ہوئے ہے اوپر جانے سے. آپ دیکھیے اتنے مشکل حالات میں بھی ہم مارکیٹ میں نہ ہی پینک سیلنگ دیکھ پا رہے ہیں نہ ہی کوئی بڑی گراوٹ دیکھ پا رہے ہیں. تو یہ بڑی امید والی بات ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی تو مارکیٹ ریکور کر سکتی ہے. کمنگ بیک ٹو دا ٹیکنیکلز، اس وقت جو موجودہ ٹیکنیکل ہیں وہ سارے جو ہیں منفی رجحانات کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں مارکیٹ اگر 41,580 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں اسی طرح کے کم والیوم اور ایگزاسشن لیک لسٹر بیہیویئر رہے گا. مارکیٹ میں تھوڑی سی پینک آ سکتی ہے اگر 41,400 لیول کو توڑ دے تو یہاں کچھ پینک نظر آتا ہے مگر وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر سیلنگ مجھے پھر بھی نظر نہیں آتا کیونکہ جو کارپوریشنز ہیں ان کی پرفارمنس بہت اچھی ہے. ان حالات میں بھی کافی سارے اسٹاک جو ہیں باٹم کر رہے ہیں تو بڑا اٹریکٹیو سچویشن ہے اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شارٹ ٹرم ٹریڈر کو تو مارکیٹ بالکل بھی اٹریکٹ نہیں کر رہی مگر میڈیم ٹو لانگ ٹرم انویسٹرز کے پاس ایک بہترین اپرچونٹی ہے اگر وہ صبر کے ساتھ ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں، ٹارگٹ بائنگ کر سکتے ہیں. جن کے پاس فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو ہے وہ کل میں نے اسکرپٹ کال میں یہ بات بتائی تھی، وہ اسٹاک جن کی ہم امید نہیں کر رہے تھے کہ ہماری گیون بائنگ رینج میں آئیں گے وہ بھی بائنگ رینج میں آ گئے. تو میرے خیال میں بالکل باٹم بائنگ ہوگی فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو کی اور انشاءاللہ تعالیٰ ود ان 1.5 سے 2 مہینے میں آپ اچھا ریٹرن اس پہ لے سکیں گے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو والے اسٹاکس جو ہیں ان پہ فوکس رکھیے اور کل اگر مارکیٹ 41,580 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو یقیناً ایگزاسٹ کرے گی. مارکیٹ کو ریکور کرنے کے لیے کم سے کم 41,600 کے اوپر رکنا ہوگا، متواتر رکنا ہوگا، ٹیسٹ نہیں کرنا ہوگا، رکنا ہوگا. اور اس کے بعد کیونکہ یہاں سے تیزی کی بات تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کافی دوری پر ہے. ہمارے پاس اگر آپ ریزسٹنس ٹیبل میں دیکھیں گے، پریسائز لیول ٹیبل میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تر پیلی ریزسٹنسز دکھائی دیں گی. وہ یلو ریزسٹنسز کا مطلب ان کی طاقت ہے، اسٹرانگ ریزسٹنسز ہیں. تو یقیناً کافی مشکلات کا سامنا بلز کو کرنا پڑے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مارکیٹ 41,600 کے اوپر رکتی ہے تو شاید تھوڑی بہت ایفرٹ کرے جو اس کو یہاں سے ہمارا جو لیول ہے 41,790 765 کا اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے اور یہ حد ہو سکتی ہے. اگر موجودہ والیوم کو دیکھتے ہوئے میں کہوں تو مارکیٹ کی یہ حد ہو سکتی ہے اور اگر والیوم بڑھ گئے تو پھر مارکیٹ میں مومنٹم بھی بڑھے گا اور والیوم کا بڑھنا پازیٹیو سینیریو میں اس وقت آئے گا کہ جب انڈیکس کے پوائنٹ کے بڑھنے کے ساتھ والیوم بڑھے. اگر یہی والیوم 41,400 کے نیچے بڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک تھوڑی زیادہ گراوٹ کی چانسز پیدا کرے گی. بہرحال یہ اوورال صورتحال ہے مارکیٹ کی. تو بہتر ہے کہ آپ میڈیم ٹو لانگ ٹرم پہ فوکس کریں. دعا کروں گا آپ کامیاب ٹریڈ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. کو یاد دہانی کرانا بھول گیا، جو یہ آخری ہماری سلائیڈ ہوتی ہے اس میں ہم کراچی پروگرام کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو اس میں پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا جن لوگوں نے اس میں رجسٹریشن کرا لی ہے اور اگر کوئی اس میں یہ آپ وہ تمام اس میں پوائنٹس آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے، سمجھائے جائیں گے
جو آپ پیڈ کانٹینٹ جو ہوتا ہے، پیڈ ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں، اس کا بہت سارا کانٹینٹ اس میں ڈسکس ہوگا. تو جو لوگ بھی پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج، کروڈ آئل، گولڈ، کیونکہ موجودہ حالات میں یہی وہ مارکیٹ ہے جو سروائیو کر آپ کو موقع دے رہی ہے ٹریڈ کرنے کا. اگر آج آپ دیکھیں تو آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کوئی ٹریڈ نہیں کر پاتے، مگر یہی اگر آپ کے پاس مرکنٹائل ایکسچینج کا بھی اکاؤنٹ ہوتا تو آج آپ کچھ نہ کچھ ٹریڈنگ وہاں کر سکتے تھے. تو بہرحال یہ ایک سیکنڈ آپشن کے لیے ہم آپ لوگوں کو عرصہ دراز سے سمجھا رہے ہیں. اگر انٹرسٹڈ ہے، ایون اسٹاک کے بھی اگر آپ ٹریڈر ہیں اور آپ کچھ بات چیت ہم سے کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو کراچی کے اس پروگرام کا حصہ بنیے. 0345619043. بہت شکریہ.